ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، یہ اب محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ غالباً آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ محرم بھی شروع ہے اور ابھی آپ کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ عموماً جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگوں نے اپنے آبا و اجداد سے جو باتیں سنی ہیں ان کے دل کے اندر وہی چیزیں آج تک موجود ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس کو ہٹا دو۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز حق نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ لوگ اپنی سوسائٹی کی وجہ سے مجبور ہیں، باپ دادا کے رسم کی وجہ سے مجبور ہیں، چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ صرف ایک قوم میں، ایک قبیلے میں نہیں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں چیزیں موجود ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی تو کئی مثالیں ہیں۔ مثلا ایک مثال ہے، رات کو میرے درس میں بھی کہا تھا کہ جب کسی گھر میں میت ہوتی ہے، اب شرعی مسئلہ یہ ہے، آس پاس والے لوگوں کو چاہیے
کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے اس گھر میں کھانا بھیج دیں. یہ مسئلہ سمجھو. جس گھر میں میت ہو چکی ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ آس پاس والوں کو چاہیے، قریبی رشتہ داروں کو چاہیے، ہمسایہ لوگوں کو چاہیے کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، میت ہو گئی ہے، وہاں پہ کھانا بھیجیں، وہاں پہ راشن بھیجیں، تاکہ ان کی کچھ نہ کچھ دل جوئی اور تسلی ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعفر کے بچوں کے لیے لوگوں تم کھانا بناؤ، کیونکہ جعفر کے بچوں پر ایک ایسی مصیبت آئی ہے کہ وہ کھانا پینا اور اس کے بنانے میں مستغنی ہیں. ان پر پریشانی لاحق ہو چکی ہے. جس گھر میں میت ہو چکی ہو وہاں کے لوگ، اس گھر کے لوگ کھانا بنانا اور یہ ہے کہ اور روزمرہ زندگی کے اشیاء میں مصروف ہونے سے وہ مستغنی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. لہذا آس پاس والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میت کے گھر میں کھانا بھیج دیں. یہ شرعی مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے لوگوں کو فرمایا کہ تم جعفر کے گھر میں کھانا بھیجو، کیونکہ جعفر شہید ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے گھر والے پریشان ہیں، تو مزید ان کو پریشان نہ ہونے دو. لیکن ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے؟ میت کو دفن کیا، اب تو وہ بیچارے پہلے سے پریشان. میت کو دفن کیا، دفن کرنے والے جب گھر میں آئیں گے تو ان کے لیے بھی کھانا بنانے کا انتظام میت کے گھر والوں پر ہے. کہ نہیں؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہے. بجائے دینے کے ان کے گھر میں جا کر کھاتے ہیں. نمبر 2، جب تیسرا دن ہوتا ہے نا اس گھر میں میت کے، اب تو یہ بیچارہ پہلے سے پریشان تھا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا یا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. اب یہ بندہ مر جائے گا، تیسرے دن میں ادھار لے گا، چوری کرے گا، اس باپ کے ایثار ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو کرنا پڑے گا، لوگوں کو کھلانا پڑے گا. اب بتاؤ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ اس کو کھلائیں. سنت یہ کہ لوگ اس کو کھلائیں جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے. اب یہاں مسئلہ الٹا ہے، ادھار لے گا، چوری کرے گا، لیکن لوگوں کو کھلانا پڑے گا. اگر آپ نہیں کھلاؤ گے لوگ کیا کہیں گے؟ یار اس کے گھر میں اس کا ابو کا انتقال ہوا ہے، اب اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ابو کے نام پر ایک دیگ چڑھا دے. کیا نفل نماز میں کوئی ثواب نہیں ملتا ہے کہ ابو کے نام پر تیسرے دن میں کوئی نفل نماز پڑھ لے، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر، اس پر ثواب نہیں ملتا ہے؟ اس پر ثواب ملتا ہے، لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. لوگ کہیں گے ایسا کوئی طریقہ کرو ثواب ملے نہ ملے، وہ تو ویسے کھڈے میں چلا گیا، ہمارا تو پیٹ بھر جائے گا. اگر نہیں کرو گے تو لوگوں کا منہ کون بند کرے گا؟ اس میں پھر حاجی بھی پھسلے گا، حافظ صاحب بھی پھسلے گا، عالم بھی پھسلے گا، نمازی بھی پھسلے گا، اس میں تبلیغ والا بھی پھسل جائے گا. اور کہتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے. اب دیکھو پوری زندگی قرآن کا منہ تک نہیں کھولا کہ قرآن میں ہے کیا. بچہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدا سے پہلے شادی ہوتی ہے، بچہ تو بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے شادی ہوتی ہے، بلکہ اس سے پہلے آؤ منگنی میں گانا ہے، ڈھول ہے، باجے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آ گئی شادی، تو وہی ڈھول، وہی باجے، وہی گانے پھر شادی میں. اب پھر بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کی پیدائش میں ڈھول باجا شادی رقص وہاں پہ بھی ہے. اچھا پھر ایک سال جب گزر جاتا ہے اس بچے کو پھر کہتے ہیں سال گرا.
اس پر بھی وہ ڈول باجے پھر شروع ہوتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں میں سالگرہ کا رواج نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی ہے. ایک آدمی کا سال گر گیا اس پہ وہ خوشی مناتا ہے. سال گر گیا. ایک آدمی کے 50 سال اللہ نے زندگی دی، اس کا ایک سال گر گیا، اس کو تو غم منانا چاہیے. اب اس کے 49 سال رہ گئے ہیں، وہ اس پر خوش منا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں کہ میرا ایک سال پورا ہو گیا. وہ سال کم ہو گیا ہے. 50 سال سے ایک سال گزر گیا، آپ کی زندگی 50 سال تھی، ایک سال کم ہو گیا، 49 سال رہ گئے. اس پر تم ڈھول بجاتے ہو، اس پر تم ناچتے ہو. ایک سال کم ہو گیا، رونا چاہیے. خوش ہو رہے کہ سال گرا، تو اس کا پھر نام سال گرا نہیں لگو، سال بڑا بناؤ. یہ سال بڑے کا ڈول ہے، اس پر بھی ڈول ہے، اس پر بھی ناچ ہے، اس پر بھی گانے ہیں. اب تو یہ ہے کہ ختنے پر بھی ختنہ ہوتا تو اس پر بھی ڈول بازے شروع ہوتے ہیں. لوگ ختنہ کہتے ہیں، ختنہ سنت. ابھی سنت میں اگر ڈول باجا تو ناخن کاٹنا بھی سنت ہے. تو ناخن کاٹو تو اس وقت بھی ڈول لے کر آؤ، باجا لے کر آؤ، تو اس وقت بجانا شروع کر لو گے. کیوں ہے؟ سنت کو پورا کرنا، اس لیے کہ ختنہ کرنا سنت ہے بھائی، ناخن کاٹنا بھی سنت ہے، مونچھوں کو برابر کرنا سنت ہے. جس وقت آپ کینچی لے کر مونچھوں کو برابر کریں، برابر کسی ڈھولکی کو لے کر آؤ، یار میں مونچھیں بنا رہا ہوں تم ڈھول بجاؤ، اس لیے یہ بھی سنت پورا کر رہا ہوں. نہانا جمعے کے دن سنت ہے. اگر تم غسل خانے میں نہا رہے ہو، کسی ڈھولکی کو لے کر، یار میں غسل خانے میں نہانے جا رہا ہوں، تم باہر ڈھول بجاؤ تاکہ یہ بھی سنت پوری ہو جائے. اچھا، پھر اس کے بعد شادی. اس کے بعد کیا ہے؟ شادی میں ڈھول، بچے کی پیدائش میں ڈھول، ناچ گانے. ختنے میں بھی ڈھول، نام تو رکھا ہے سنت، ختنہ سنت ہے تو اس پر بھی ڈھول باجے. اب جب بیمار ہو گیا تو ڈھول باجے گانے ختم، مولوی صاحب کے پاس رہ گئی. اچھا، یہ پورا یہ جو شادی کی بات ہے نا، پورا 1 15 20 دن یہ جو ڈھول باجے یہ سب کچھ کہتے ہیں. پھر آخر میں صرف 5-10 منٹ کے لیے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں کہ تاکہ نکاح پڑھے. اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اس کو بھی نہ بلاتے. نکاح کے دن میں ڈھول باجے پر گزارا کرتے. پھر اس کے بعد جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس وقت ڈھول باجے نہیں منگاتے ہیں. تو اس وقت بھی ڈھول باجے والوں کو منگاؤ. وہی مولوی صاحب والدہ کی طبیعت صحیح نہیں، مولوی صاحب تو ڈھول باجے نہیں بجاتا ہے، تو بھائی فلاں جگہ میں ڈھولکی کو لے کر آؤ، والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، والدہ کو جن آیا ہے، تو لہٰذا ڈھول لے کر آؤ. بعض لوگ تو کرتے ہیں، اس کو دمال کا نام دیتے ہیں. لیکن یہ رواج ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ختم ہو رہا ہے. تو بیمار ہوتے ہیں تو پھر ڈھول والے کو نہیں بلاتے ہیں. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو اب بھی ڈھولکی والے کو بلاؤ، گانے والے کو اب بلاؤ کہ والد صاحب کا جنازہ تیار ہے، لے کر آؤ بیجو ماسٹر کو. ڈھول بجانے والے کو بھی لے کر آؤ. منگنی میں ڈھول والا، باجے والا، شادی میں وہی ڈھول باجے والا، اور پھر بچے کی پیدائش میں، پھر عقیقے میں، پھر ختنے میں، سب میں ڈھول باجا. تو ابھی مر گیا تو ابھی بھی تو ڈھول باجے والے کو لے کر آؤ نا. پھر اس کے بعد دفن کرتے ہیں. یہاں سے آگے پھر مولوی صاحب کا کام شروع ہوتا ہے. یعنی زندگی میں قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے. مر گیا اب قرآن شروع. قرآن صرف مردوں کے لیے ہے. بس اب وہ مولوی صاحب بھی کھانا خراب کرتا ہے کہ ابھی کبھی 3 کا چاول ہے، کبھی 10 کا چاول ہے، کبھی 11 کا چاول ہے، کبھی 40 کا. لے کر آؤ مولوی کے لیے. اب کہتے ہیں کہ مولوی صاحب 2 ختم دیا ہم نے، بھی تیسرا باقی ہے، لہذا اب طالب علموں کو بولو یہ 10 رہ گئے، اور جنت میں پہنچانے کے لیے صرف اس کے 2-3 پارے رہ گئے. یہ تلاوت کرو تاکہ یہ بندہ جنت میں پہنچ جائے. رہ گیا صرف 2 پارے رہ گئے. اب 2 پاروں کی تلاوت کرو گے بس یہ ڈالے گا اس کو جنت میں پہنچ جائے. ایسے تھوڑی جنت میں جائے گا. جس نے پوری زندگی قرآن کا رخ تک نہیں کیا، قرآن کا منہ تک نہیں بولا، قرآن میں ہے کیا، قرآن میں کیا عقائد بیان ہو رہے ہیں، تو آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ایسے آدمی جنت میں چلا جائے گا. مرنے کے بعد آپ نے 4 قرآن ختم کیے. اب یہ قرآن ختم کرنے کا بھی رواج ہے. بھائی آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھ لو اپنے ابو کے لیے. 1 پارہ ہو، 1 رکوع ہو، دن ہو، رات ہو، جس وقت وہ آپ کی مرضی ہے پڑھ لو. 1 سبحان اللہ پڑھو گے سارے ثواب کے لیے. ضروری ہے کہ پورے محلے والوں کو جمع کرو، آ جاؤ
قرآن مجید کا ختم کریں گے؟ جو آپ کے دل کے اندر اپنے ابو کے لیے درد ہے وہ محلے والے بچوں کے لیے ہے؟ آپ اگر ایک رکوع پڑھو گے اپنے ابو کے لیے وہ ان سے 1000 درجہ بہتر ہے جو 100 مرتبہ قرآن ختم کریں گے۔ کیوں؟ میرے دل میں جو میرے ابو کے لیے تڑپ ہے، درد ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو لہذا قرآن صرف اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ آپ کیا کرو اس کو مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت شروع ہے، اتنے قرآن ختم دے دو ابو جنت میں جائیں گے۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھ لو آپ کے ابو نے کبھی قرآن کو دیکھا ہے؟ کبھی قرآن پر آپ کے ابو نے عمل کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے، بس رسم رواج باپ دادا نے کہا۔ اب لوگ کیسے مسائل پوچھ رہے ہیں، زمانے سے ہم ہر سال ہر وقت بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ 10 سے مسئلہ نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب کالا کپڑا محرم میں سنا ہے پہنا حرام ہے، تبھی تو آج میں نے 2 کپڑے کالے پہنے تاکہ آپ کو دکھاؤں کہ جائز ہے کہ حرام نہیں۔ کالے کپڑے ہو تو وہ بھی میں پہنتا۔ کبھی پوچھتے نہیں کہ اگر انسان کا دل کالا ہو جائے مولوی صاحب وہ حرام ہے کہ حرام نہیں ہے؟ اصل چیز کپڑے کا کالا ہونا نہیں، دل کا کالا ہونا ہے۔ پچھلے جمعے کو میں نے آپ کو ایک حدیث بیان کی، آپ کو کہا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں گا، عمل کرو گے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور اسی طرح آپ کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ وہ ایک ہی عمل ہے کہ جو ناراض ہیں ان سے رشتہ داری ناراضگی ختم کر کو سینے سے ملا اور انشاءاللہ دیکھو وہ چاروں طرف سے آپ کی روزی آئے گی۔ لیکن آج بھی وہی لوگ تھوڑی راضی ہوتے ہیں۔ شیطان دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا؟ بھئی ہمارے لیے شیطان کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے شیطان کی ضرورت ہے نبی ہو، آج بھی شیطان ذبح ہو جائے تب بھی ہمیں شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود اپنے اندر ایک ایسا بیٹا ہو شیطان سے بھی بڑھ کر ہے۔ بہت سارے لوگ ناراض ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کی روزیاں بند کی ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو سینہ لگانے سے وہ تیار نہیں ہیں۔ روز یہ مسئلہ بیان کرتے اور کوئی مسئلہ ہے نہیں، باپ ہر وقت یہی مسئلہ بیان کرتا ہے۔ جس علاقے میں یہی بیماری ہوگی تو علاج بھی وہی اسی کا ہوگا۔ ایک کالا لباس پہنا محرم میں جائز ہے کہ جائز نہیں؟ کیوں جائز نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی نے کالا لباس پہنا ہوا، کالا لباس پہنے میں کیا ہے؟ پہن سکتے ہو، اللہ کے نبی نے بھی 2 چادریں پہنی ان کالا لباس بھی۔ اور آپ جب ترجمہ کرتے ہو شعر و شاعری پڑھتے ہیں کالے کملی والے، کالے کملی والے کا کیا مطلب؟ کالی چادر والے کس کو بولے؟ اللہ کے نبی کو۔ پھر بھی پوچھتے ہیں کہ کالا لباس پہننا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے بھی کالا لباس پہنا ہے۔ ہاں کالا لباس بطور غم کے پہننا جائز نہیں ہے، مسئلہ اتنا ہی ہے۔ بھئی میں کالا لباس اس لیے پہن رہا ہوں تاکہ حضرت حسین کا غم منا ہو اس کالے لباس میں، تو پھر جائز نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بطور غم کے کچھ لوگ کالا لباس پہنتے ہیں بطور غم کے، بطور ماتم کے، بطور پریشانی کے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ بات یہ کہ آپ کے پاس کالے کپڑے ہیں تو آپ ان کو پاڑو نہیں، آپ ان کو پہن سکتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی محرم کا مہینہ آ رہا ہے، محرم کا مہینہ تو شروع ہو گیا، 10 محرم الحرام کو کہتے ہیں ہم کام کے لیے برکت والا دن ہے، آج سمندر میں کیسے کام کے لیے جائیں؟ کیوں میں نہیں جا سکتا؟ کس نے منع کیا؟ نہیں جاؤ گے کام کے لیے، نہیں جاؤ گے کرو گے کیا؟ کہاں جاؤ گے؟ 10 دیکھیں نماز کے وقت میں جمعے کے دن، ہماری شریعت میں جمعے کے دن بھی کام کرنے پر پابندی نہیں ہے، صرف نماز کے دوران جب اذان ہو گئی پھر کاروبار کرنا حرام ہے، اس وقت تب جب آپ نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد شریعت یہ کہتی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد اللہ کی زمین میں منتشر ہو جاؤ اور جا کر اللہ کا فضل تلاش کرو، جاؤ حلال روزی تلاش کرو۔ صرف مخصوص ٹائم میں جہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے جس وقت، اس وقت کاروبار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ بس
بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اذا نودی للصلاۃ، کہ جب اذان کی آواز ہو جائے جمعے کی، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑو، خطبے کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ یہ جمعے کو ایک خاص مقام کی بات ہو رہی ہے، خاص وقت کی بات ہو رہی ہے جس وقت اذان ہوتی ہے۔ اذان سے پہلے آپ کاروبار کر سکتے ہو۔ بہت سارے لوگ تو یہاں پہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جمعے کے دن بہت سارے لوگ کپڑے بھی نہیں دھوتے، کہتے کپڑے جمعے کے دن نہیں دھونا ہے، کیا پڑ جاتے ہیں کیا؟ شریعت میں تو جمعے کے دن صفائی کا حکم دیا اور آپ کہتے ہیں جمعے کے دن کپڑے نہ دھو۔ کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہو، جمعے کے دن کاروبار بھی کر سکتے ہو، جمعے کے دن کپڑے بھی دھو سکتے ہو۔ البتہ جمعے کی اذان کے بعد جس پر جمعہ فرض ہے، عورتوں پر نہیں، جس پر جمعہ فرض ہے وہ چاہے اس کو چاہیے کاروبار ہو جو کچھ سب کو چھوڑ دے، سب نماز کی طرف آ جائے بس۔ وہ صرف جمعے میں چند لمحے کے لیے، باقی کہیں محرم میں ہم نے نہیں سنا ہے۔ شریعت میں یہ لکھا کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہو، اور 10ویں تاریخ کا روزہ تو ہے، اور روزہ بھی رکھ سکتے ہو، آپ کاروبار بھی کر سکتے ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن آپ دیکھیں بہت سارے کاروباری لوگ ہیں، دکان میں ایک بندے بھائی کو بٹھا دیا، نوکر کو، مطلب یہ ہے کہ نماز میں بھیج دیا، خود آ کر بیٹھ کے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، خود نماز میں بیٹھ کے دکان میں بیٹھ گئے۔ حالانکہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کو دکان بند کرنی چاہیے۔ یہ کہ آدھے نماز میں چلے جائیں اور آدھے آ کر دکان پہ بیٹھ جائیں، جب وہ آ جائیں تو یہ چلے جائیں گے تو ان کی جماعت نکل جائے گی۔ تو یہ تو صرف دو جماعتیں ایک ہی حالت میں بنانا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ وہ یہ کہ میدان جنگ ہو، مجاہدوں کو چاہیے کہ دو جماعتیں بنا دیں، ایک کافر کے مقابلے میں لڑائی کے لیے بیٹھ دیں اور ایک جو ہے پیچھے نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ تاجر کون سے کافر کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں؟ دو بندوں کو نماز کے لیے بھیجا تو دکان میں بیٹھے ہوئے، وہ جماعت حاصل کر گئے اور ایک جماعت سے معلوم ہو گئے۔ یہ تو صرف ایک ہی صورت میں جائز ہے کہ دشمن کا حملہ ہو رہا ہے، اس وقت مجاہدین کی دو جماعتیں بنانی چاہیے، ایک دشمن کا مقابلہ کرے، دوسری جماعت جا کر نماز ادا کرے۔ باقی دکان کے لیے، تجارت کے لیے ایسا کوئی اصول نہیں کہ آدھے جماعت کے لیے چلے جائیں، آدھے دکان چلا جائیں، ایسا کوئی اصول شریعت میں مذکور نہیں ہے۔ تو لہذا آپ جمعے، ابھی جو محرم کا مہینہ اب جو آیا ہے، اب اس میں جتنے رسومات ہیں کہ آپ لوگ چھری بھی استعمال نہیں کرتے ہو۔ اب پتہ نہیں آج سے چھری استعمال کرنا بند ہے یا 10ویں تاریخ کو بند ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یعنی محرم کے مہینے میں وہ چھری بھی استعمال نہیں کرتے۔ 10ویں تاریخ میں صرف ابھی سے شروع ہوئی، مطلب یہ لوگوں کے لیے بھی بڑے مشکلات ہیں۔ لازم بات ہے اس میں سالن بھی بنائیں گے، آلو بھی کاٹیں گے، ٹماٹر بھی کاٹیں گے، کس چیز سے کاٹیں گے؟ دال سے کاٹیں، کسی کی دال ہے ہی نہیں، ہوتے ہیں تو بھی تو سالن بنانا ہوتا ہے۔ یہ سب واحیات ہیں، فضول چیزیں۔ آپ چاقو بھی استعمال کر سکتے ہو، چاقو دوسروں کو نہیں مارو، آپ سبزی کاٹ سکتے ہو۔ شکار کے لیے بھی جا سکتے ہو، 10 محرم کو شکار کے لیے بھی جا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا وقت آ جاتا ہے کہ میں نے خود سنا بہت سارے ایسے کاروباری لوگوں سے، تو پھر کیا ہوتے ہیں وہ اس وقت اللہ نہ کرے کسی ہٹ والے کا، مجھے تو خود بتاتے ہیں کہ ہٹ والے کا اگر عید کے دن کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے یا اتوار کے دن ان کی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو پریشان ہوتے ہیں، یار یہ مرنے کا کوئی دن نہیں، آج سیٹوں کے آنے کا دن ہے، اس وقت آج ہی مر گیا ہے، آج ہم ادھر چلے جائیں اس کے اس میں تجزیہ تکبیر میں لگ جائیں۔ تو بہرحال یہ چونکہ دنیا کی ہوس ہے، بس انسان کو چاہیے پیسہ، ایک دن ہماری بھی باری آ جائے گی، ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے پیچھے بھی لوگ اس طرح کا معاملہ کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ابھی آپ کا سیزن آ رہا ہے، ابھی 3-4 مہینے سے لاک ڈاؤن، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ویسے مئی، جون، جولائی، اگست تک آپ کا سیزن بند ہو جاتا ہے۔ ابھی 5-10 دن کے بعد سمندر والے مچھی کے شکار پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس اب دکھ کا مقام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو صرف اپنی محنت پر وہ ناز نہیں کرنا چاہیے،
کمائی صرف محنت پر نہیں ہو، اللہ کے بھروسے پر بھی ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعینوا مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ لیکن ابھی دیکھو سیزن آ جاتا ہے مئیے کا، لوگ آذان سے پہلے یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم پہلے جاتے ہیں اتنی ہماری زیادہ روزی آ جاتی۔ کہاں ہے روزی بھی؟ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس سے برکت حاصل کرو۔ افسوس کا مقام ہے، یہاں سے لوگ جاتے ہیں، یہاں سے لوگ جاتے ہیں، نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو برکت ہاتھ میں مل جاتی ہے۔ اب نماز پڑھ کے شکار کے لیے نکلے، فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے، دیکھیں کہ اس میں کتنی برکت ہو جائے گی۔ اب دنیا کی کتنی حیثیت ہے، میں اور آپ ایک مچھلی کو نماز پر ترجیح دیتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ نے سنا ہے غزوہ تبوک کا واقعہ، غزوہ تبوک میں صحابہ مدینے والوں کی فصل، کھجور کی فصل تیار تھی، کھجور کی فصل تیار تھی اور مدینہ والوں کا گزر بسر اسی کھجور کے فصل پر ہوتی تھی۔ اب فصل تیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے لیے چلتے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مئیے کا سیزن ہو، ایک ایک بندہ 50-50 مئیہ نکالے، مثال دے رہا ہوں، روزانہ ایک بندہ 50-50 مئیہ نکال رہا ہے، آپ کا اگر کوئی کہ 6 روزے کے لیے چلتے ہیں، چلیں گے؟ چلے کے لیے چلتے ہیں، چلیں گے یار؟ اب مئیے کا سیزن ہے، اس میں روزانہ ایک بندہ 50-50 60-60 ہزار کماتا ہے، آپ کے لیے چلے کے لیے چلے جائیں، 6 روزے کے لیے گشت ہو رہا ہے، گشت چھوڑ دو، مئیے کا دن میں بھی لگے رہتے ہیں، راتوں میں بھی لگے رہتے ہیں، لیکن کثرت میں برکت نہیں ہے، برکت وہ ہے جس کے اندر اللہ برکت ڈالتے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا واقعہ موجود ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مختصر۔ تو لہذا نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت حاصل کرو۔ آپ کی اپنی محنت کتنی بھی ہو لیکن اس میں اللہ کی برکت نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، آپ جتنی کثرت کمائیں، جتنی دولت کمائیں، مال کمائیں، ایک ایسا جھٹکا لگے گا اس کو، سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ صحابہ نے پہلی جنگ جیتی، صحابہ کی تعداد تھی 300، کفار کی تعداد تھی 1000۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے مدد کے لیے بھیجے، یہ اللہ کی برکت ہے، ورنہ کہاں 300 اور کہاں 1000، اور یہ 300 جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، وہ 1000 سب کے پاس ہتھیار موجود ہیں، سب کے پاس نیزے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی مدد آ گئی، کثرت ناکام ہو گئی، قلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ کیوں؟ اللہ کی مدد۔ لیکن ایک ایسا دور آیا، جنگ تبوک، جنگ خندق، جنگ احزاب، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، فتح مکہ، اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کا نام ہے جنگ حنین۔ اس میں صحابہ کی تعداد تھی 12000، صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 12000 تھی۔ یہ فتح مکہ کے بعد کہ اسلام کا ہر جگہ میں بول بالا ہونے لگا، اسلام مشہور ہونے لگا، حوازن اور ثقیف والوں نے صحابہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پلان بنایا کہ ہم صحابہ پر حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12000 صحابہ کا لشکر میدان میں نکلے، جنگ شروع ہو گئی۔ ایک صحابی کے زبان سے نکلا، لن نغلب اليوم من قلت، آج ہماری اتنی تعداد ہے۔ ایک ایسا زمانہ تھا کہ ہم 313 تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا، ہم اس وقت کامیاب ہو گئے۔ آج تو ہم 12000 ہیں، سامنے تو 4000 کافر کا لشکر ہے، آج تو ہم غالب ہی غالب آئیں گے۔ آج ہماری قوت تعداد میں 313 تھے تو ہم غالب آ گئے 1000 پر، تو آج ہم 12000 ہیں، سامنے والے 4000 ہیں۔ پہلے تو 3 گنا وہ زیادہ تھے، ہم کم تھے، اب تو 4 گنا ہم زیادہ ہیں۔
3-4 گنا ہم زیادہ ہیں، ہمیں کون شکست دے گا؟ ایک صحابی کی زبان سے نکلا لن نغلب اليوم من قلت، ہماری تعداد زیادہ ہے، آج ہم غالب آئیں گے۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے، تعداد کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب تک اس میں اللہ کی مدد نہ ہو، جب تک اس میں اللہ کی طاقت نہ ہو، تعداد کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یقین جانو روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کافر 4000 کافر نے اتنی تیر اندازی کی، اتنی تیر اندازی کی، صحابہ تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، صحابہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر بلا کر تو اللہ کے نبی نے ان کو دوبارہ جمع کیا، لیکن وقتی طور پر صحابہ کو شکست مل گئی، صرف ایک جملے کی وجہ سے، صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگئی؟ تو پتہ چلا تعداد میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس وقت ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی نصرت آ جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تغنی عن، کیا فرمایا؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم، کہ تمہیں تعجب تھا، تمہیں ناز تھا اپنی کثرت پر، لیکن وہ کثرت تمہارے کام نہیں آئی، کیونکہ اس وقت اللہ کی مدد شامل حال نہیں تھی وقتی طور پر۔ جب بعد میں اللہ کے نبی نے ان کو رجوع کرنے پر مجبور کیا، صحابہ نادم ہو گئے، توبہ گزاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ صحابہ کے قدم جمائے، صحابہ کو اللہ نے دوبارہ فتح نصیب فرمائی۔ تو لہذا آپ یہ نہ کہو کہ میں صبح سویرے نماز سے پہلے جاؤں تاکہ زیادہ مال لے کر آؤں، نہیں، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، توڑا لے کر آؤ، اس میں برکت ہوگی۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگئی؟ تو صحابہ کی کھجور کی فصل تیار تھی، مدینے والوں کی، گرمی کا زمانہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کھجور کی فصل گرمی میں تیار ہوتی ہے۔ ایک تو گرمی، نمبر 2 کھجور کی فصل تیار، اور صحابہ کا، مدینے والوں کا گزر بسر اسی کھجور پر ہوتا تھا۔ این اسی وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے جہاد کے لیے نکلے۔ بھئی یہاں پہ فصل تیار ہے، جھینگا نکل رہا ہے، مہیا نکل رہا ہے، ساری بڑی بڑی مچھلیاں قیمتی نکل رہی، ابھی آپ مجھے اللہ کے راستے میں بھیج رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو صحابہ نکل گئے۔ صحابہ کیا کہ نکل گئے۔ ہر ایک ایسا موقع تھا، اللہ ایک صحابہ سے معمولی ایک خطا سرزد ہو گئی، پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی، وہ پھر اپنے اس پر عمل پہ رجوع کر گئے۔ قرآن نے اس کی بھی تعریف کی۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی کہ سورہ جمعے کی آیت ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، نماز ہو جائے، تو کاروبار چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل پڑھو تو منتشر ہو جاؤ، زمین میں جاؤ، اپنا کاروبار کرو۔ آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اب صحابہ کے ایک عمل کا ذکر فرمایا کہ صحابہ ابھی جمعے کی نماز ہو گئی۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے شروع والے دور میں نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا جمعے کا، جیسے عید میں ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے نماز ہوتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جمعے میں بھی پہلے ایسا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اب خطبہ دینے کا وقت آیا کہ باہر گھنٹی بجنے لگی۔ وہ گندم والا آتا تھا نا 15-20 دن کے بعد، 20-25 دن کے بعد گندم والا آتا تھا، وہ دھیان سے آتا تھا، اس کے پاس ایک گھنٹی ہوتی، جیسے ابھی وہ آپ دیکھتے ہیں نا وہ کیک رس والا تھا، اس کے پاس گھنٹی ہوتی ہے، وہ گھنٹی والا آ گیا۔ اب صحابہ کے گھر میں گندم نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، تو صحابہ نے گندم وہ گھنٹی کی آواز سنی، مسجد سے نکل گئے۔ مسجد سے نکل گئے تو اللہ کے نبی ابھی ممبر پر خطبے کے لیے کھڑے ہیں، سارے صحابہ گندم والے کے پاس چلے گئے۔ اب صحابہ نے یہ سمجھا کہ نماز تو ہو گئی، اب خطبہ سنے ہیں، نسل کوئی مسئلہ نہیں، جماعت تو ہو گئی، اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر وہ لوگ گندم لے کے جائیں گے۔
قرآن نے یہ نازل کی، اللہ نے آیت نازل فرما دی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، وہ ترکوک قائمہ، کہ جب یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا دنیاوی چیز دیکھتے ہیں اس کی طرف لپکتے ہیں صحابہ، اے نبی تجھے اکیلا چھوڑتے ہیں، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، آپ ان صحابہ سے کہیں جو اللہ کے پاس رزق ہے، برکت ہے، وہ بہتر ہے اس گندم سے، وَمِنَ التِّجَارَةِ، اور تجارت سے بہتر ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمائی؟ تنبیہ فرمائی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وہ گھنٹی کی آواز سنی اور باہر چلے گئے، اور صحابہ نے یہ سمجھا کہ نماز تو ہو گئی، اب اگر خطبہ سنے یا نہ سنے کوئی مسئلہ نہیں، وہ گندم والا چلا نہ جائے، لیکن اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی، اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی، وہ تنبیہ کام آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی صحابہ کو اللہ نے تنبیہ فرمائی لیکن وہ تنبیہ کام آئی نہیں آئی، وہ اللہ نے دوسرے مقام پہ، یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 37 کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس تنبیہ کی وجہ سے صحابہ پر اتنا اثر ہوا، آئندہ کوئی بھی تجارت، کوئی بھی خرید و فروخت صحابہ کو نماز سے نہیں روکتی۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تنبیہ کے بعد دوسری آیت میں صحابہ کی تعریف نازل فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یہ صحابہ وہ لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان صحابہ کو نہ تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی اور چیز غافل کرتی ہے، عن ذکر اللہ کی ذکر سے، وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، وہ ایتاء زکات ادا کرنے سے۔ صحابہ کو اللہ نے تنبیہ فرمائی، وہ پھر اپنا رویہ ہی چھوڑ دیا، جتنے کاروبار تھے، جتنے ہی دنیاوی چیزیں تھیں، پھر صحابہ نے دین کو ترجیح دی، نماز کو ترجیح دی، اللہ کے ذکر کو ترجیح دی، پھر اس گھنٹی والے کے پاس کبھی بھی جانا نہیں ہوا، صرف ایک مرتبہ تنبیہ فرمائی۔ تو لہٰذا ابھی آپ کا جو سیزن شروع ہونے والا ہے، اس میں اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا ہے، بھلے کچھ ہو جائے لیکن آپ نماز کی پابندی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر 1 گھنٹہ پہلے چلے جائیں گے، 2 مچھی مہیا زیادہ لیں گے، 3-10 100 دانہ زیادہ لیں گے، اگر اس میں برکت نہ ہو، لازمی بات ہے برکت نہیں ہوگی۔ برکت اس وقت ہو، برکت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات اللہ کی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اس بادشاہت کے ہاتھ کی برکت کو چھوڑ کر اس کے مخلوق میں اگر میں اور آپ برکت تلاش کرنا چاہتے ہیں تو میری اور آپ کی بیوقوفی ہے۔ تو لہٰذا آپ نماز کی پابندی کریں، یہاں سے جاؤ گے تو مسجد سے بے وفائی نہیں کرنا، نماز پڑھ کے نکلو۔ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جلدی جلدی اپنی نماز پڑھ کے صبح سویرے چلے جاتے ہیں، وہ اتنے بدبخت انسان نہ ہونا چاہیے۔ 27 درجہ نماز کو چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ بھئی دنیا حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی اتنی حیثیت ہے کہ آپ 27 درجہ جو نماز ہے جماعت کے ساتھ، اس کو چھوڑ کر جلدی جلدی اپنی نماز پڑھ کے میں شکار کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر یہی ہوگا نا کیوں روتے ہو؟ جو آدمی 7-8 مہینہ کمائے پھر اس کے بعد 2 مہینہ کا روزی نہ ہو تو اس میں اگر آدمی روئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ آپ 7-8 مہینے کمائیں، 2 سال تک نہ کمائیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غنی کرتے، تب بھی آپ پریشان نہ ہو، تو یہ ہے برکت۔ تو کوشش کریں، ابھی محرم کا مہینہ بھی ہے، انسان کو تو قرآن پر پوری زندگی عمل کرنا چاہیے، اس میں محرم کا کیا تعلق ہے؟ محرم قربانی کا مہینہ ہے، رونے دھونے کا مہینہ نہیں ہے، قربانی کا مہینہ۔ آج کا جو دن ہے، آج حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے۔ دیکھو یہ سال کا پہلا دن ہے، اس میں بھی شہادت، اور پھر جب آخری مہینہ آتا ہے ذوالحجہ، اس میں بھی عثمان کی شہادت۔ سال کا کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی عالم، کوئی بزرگ شہید نہیں ہوا ہے۔ کس کس شہید پر آپ رو گے؟ یہ اسلام ہمارے رونے دھونے کا مذہب نہیں ہے۔ آپ دیکھو کہ حضرت عمر نے کیوں شہادت دی، کیوں قربانی دی، آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں شہادت دی، کیوں قربانی دی، اس شہادت کے پیچھے جو سبق ہے وہ کسی کو یاد نہیں ہے۔
بس کالا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. وہ کھیر بنانا حلوہ بنانا بھی لوگ بنائیں گے اور ایک اور کور بنائیں گے, اس کے اندر گندم ڈالیں گے, وہ خصوص طور پر بنائیں گے. اور پھر 10 محرم الحرام کو ایسے بھی آدمی ہیں پورے زندگی انہوں نے مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا. اگر پوچھتے ہیں استاد امام صاحب کی کتنی رکعتیں ہیں, بھئی کون سے امام صاحب کی, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی رکعتیں پڑھیں. اب صبح فرض پڑھا تم نے, اب زور کی نماز میں پھر نظر نہیں آئے گا, وہ صرف امام صاحب کے لیے نماز. امام صاحب کا سر سجدے میں تھا, فرض پڑھ کے شہید ہو گیا. میدان جنگ میں بھی فرض کو نہیں چھوڑا, شہادت سے پہلے بھی اس نے نماز پڑھی ہے. تو فرض نماز یہی ہوتا ہے نا, جو فرض چیزیں ہوتی ہیں وہ تو. اب میت کے بارے میں آپ کہہ رہا تھا کہ وہ اتار لیتے ہیں, لیکن لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایک دیگ صدقہ خیرات کر کے دے دیتے ہیں. لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پوچھ لو تمہارے ابا جان پر لوگوں کا کتنا قرضہ ہے. جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ ہے. اللہ کے نبی نے ایک درہم کسی پر قرضہ تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. کبھی کسی بیٹے نے یہ کہا کہ میرے ابو, یہ تو اب قبرستان میں ہم نے کہنا شروع کیا ہے کہ میرے ابو پر کسی کا قرضہ, آ جاؤ مجھ سے لے لے. نہیں, اس چیز کی شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے سب سے پہلے 3 کام کرو. تجہیز و تکفین کرو اس کے پیسوں سے. نمبر 2, اس نے وصیت کی ہے, وصیت نافذ کرو. نمبر 3, اگر اس پر کسی کا قرضہ ہو قرضہ ادا کرو. وہ دیکھ چڑھانا, یہ جو تیسرے دن میں ناڑے واڑے جوتے موتے رہتے ہیں, اس کا بیان ہی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تجہیز و تکفین کرو. نمبر 2 کیا کرو, وصیت نافذ کرو. اگر میت نے وصیت کی ہے میرے مرنے کے بعد یہ مال فلاں آدمی کو دینا چاہیے. اور نمبر 3 کیا کرو, میت پر کسی کا اگر ادار ہے وہ ادار دے دو. نہیں تو اس کے پاس نماز ہے, نماز جنازہ ہے, روزہ ہے, صدقہ سب کچھ ہے, لیکن اس پر ادار ہے, یہ ابو کو لباد ہے, جنت میں جانے میں رکاوٹ ہے, لیکن بیٹا بالکل پوچھتا نہیں لوگوں سے. اس جو تیسرے دن کے خیرات سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آپ اپنے باپ کا قرض اتارو. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو ضروری کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں. اب جو ہے نا پورے زندگی نماز نہیں پڑھی ہے, 9ویں 10ویں میں پھر وہی مرتے ہیں, کہیں سے کور لے کر آتے ہیں, کہیں سے وہ مور لے کر آتے ہیں. کور نہیں مور ہے, وہ کور نہیں مور ہے, وہ مور لے کر آتے ہیں, وہ پکاتے ہیں خصوص طور پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر. اب اس کا پس منظر کیا ہے, کیوں شہید ہو گئے, وہ کسی کو پتہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا